یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی عام آدمی سے آپ پوچھئے ایک اور ایک کتنے، تو وہ کہے گا ایک اور ایک دو۔ اور کسی بھوکے آدمی سے پوچھئے جو 3 دن کے فاقے سے ہو، اسے روٹی کا ٹکڑا نہ ملا ہو، کہ بھلے آدمی ایک اور ایک کتنے، تو کہے گا 2 روٹی۔ تو بات کیا ہے اصل میں؟ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے تصور میں جو چیز بسی ہوتی ہے، آدمی کے تصورات و تخیلات، آدمی کا ذہن اور آدمی کا دماغ جس حقیقت کے گرد گھومتا رہتا ہے، وہ ہر وقت اس کے سامنے موجود رہتی ہے۔ ایک اور ایک کے معنی 2 یہ اس آدمی کے سامنے تو ہو سکتے ہیں جو بھوکا نہ ہو، لیکن بھوکا نہیں کہے گا ایک اور ایک کے معنی 2 روٹی، کیونکہ اس کے ذہن پر روٹی چھائی ہوئی ہے، اس کے دماغ میں روٹی بسی ہوئی ہے، اس کا دل روٹی کے گرد چکر کھا رہا۔ تو ایسا ہی سمجھ لیجیے ایک مسلمان اپنے دین کا بھوکا ہے، مسلمان اپنے دین کے دل چکر کھاتا ہے، مسلمان کے دل دماغ کے اوپر اس کا دین بسا ہوا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے، کھاتا ہے تو دین، پیتا ہے تو دین، چلتا ہے تو دین، سوتا ہے تو دین، بیٹھتا ہے تو دین، کھڑا ہوتا ہے تو دین، شادی میں دین، غمی میں دین، ہنسنے میں دین، رونے میں دین۔ یہ مسلمان کا اصل کرتوے اور اصل کردار ہے۔ اور اس بارے میں ہمیں یہ کہنے دیجیے کہ شاید دنیا کے اندر ایک ہی قوم مسلمان ہے جو اپنے دین کے ساتھ ایسے لگتی ہوئی ہے، ایسے وابستہ ہے کہ مسلمان کی زندگی اور موت ساری کی ساری دین ہے۔ آج اگر ایک مسلمان امام حسین کی شہادت کے بیان کی محفلیں گرم کرتا ہے تو اس کے سامنے دین ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان 11ویں میں سرکار غوث اعظم کی کرامتیں بیان کرتا ہے تو اس کے سامنے دین ہوتا ہے۔ پرسوں ایک مسلمان اپنی مسجدوں میں تراویح کا انتظام کرتا ہے تو اس کے سامنے دین ہوتا ہے۔ نرسوں ایک مسلمان جہاز پر احرام باندھ کر مکے کی طرف جاتا ہے تو اس کے سامنے دین ہوتا ہے۔ مٹھی بھر کر ایک تو پیسے فقیر کو دیتا ہے تو اس کے سامنے دین ہوتا ہے۔ آج محرم کی یہ مجلسیں جو ہمارے اور تمہارے سامنے گھر ہیں، کوئی اس کا مطلب کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن میں تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مطلب اس پوری مجلس کے اندر دین ہے اور دین کے سوا کچھ نہیں۔ ہم سراپا دین ہیں اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان مجلسوں، ان محفلوں کے ذریعے سے ہمارا وہ دین عظیم کہ جس کے اوپر قربان ہو گئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، ہمارا وہ دین ان مجلسوں میں بڑھے، پلے، پھولے اور پھلے۔ شکریہ ادا کیجیے آپ ان محفل کے قائم کرنے والوں کا، ورنہ آپ یاد کیجیے انہوں نے منڈوے میں جو سر کیا ہوگا، لاؤڈ اسپیکر پہ جو سر کیا ہوگا، بجلی پر جو انہوں نے خرچہ کیا ہوگا، اپنے عالم کی خدمت میں جو انہوں نے خرچہ کیا ہوگا، یہ تقریباً 1800 روپے کی ایک معمولی سی نثار ہوگی۔ اور اس میں بغیر کسی فیس کے آپ کو انہوں نے دعوت دی ہے۔ ان 1800 روپئے میں آپ سننے والوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ سے نہ انہوں نے 1 روپیہ مانگا ہے نہ 2 روپیے مانگے ہیں، آپ سے تو صرف اتنا کہا ہے محفل ہم جماتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر ہم لاتے ہیں، منڈوا ہم باندھتے ہیں، عالم کو ہم بلاتے ہیں، تمہارے بیٹھنے کا انتظام ہم کرتے ہیں، تمہیں صرف اتنا چاہیے کہ دین کے نام پر تم آؤ اور سکون کے ساتھ بیٹھ سکو۔ ان محفلوں میں جب ہم اور تم جمع ہیں تو اللہ ہمیں تمہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہاں سنیں اور سننے کے بعد دین کی اچھی باتوں پر ہم عمل کریں۔ آج کی محفل میں نے بہت سوچا کہ کیا بیان کروں۔ آج شروع سال کی یہ شروع رات ہے، پہلی امام عالی مقام کی محفلوں کی پہلی محفل ہے یہ، اور میں اس محفل میں آج پہلا بیان کر رہا ہوں۔ لہذا میں نے ایسے کر کے جب قرآن کھولا اپنی محفل میں بیان کرنے کے لیے
تو قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میرے سامنے آئی، لہذا آج سورہ فاتحہ تمہیں سنائیں گے، سورہ فاتحہ تمہیں پڑھائیں گے، اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتحے میں کتنی بڑی کرامتیں اور فاتحے میں کتنی بڑی عظمتیں اور رحمتیں تمہاں فرمائی ہیں۔ شک یہ ہے کہ تم درود شریف پڑھتے رہو اور میں تمہارے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے مطلب بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ کو مبارک اور مقدس سورت ہے۔ ساری صورتیں قرآن میں اور بھی ہیں، لیکن قرآن کی ساری صورتوں میں کسی کا بھائی ایک نام ہے، کسی کا دو نام ہے، کسی کے تین نام ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ایسی مبارک اور مقدس سورت ہے کہ اس کے متعدد نام ہیں۔ اس کا نام سورہ فاتحہ ہے اس لیے کہ قرآن جب شروع ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ پہلے آتی ہے۔ فتح کے معنی ہے کھولنے کے، تو قرآن کھولا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے اوپر۔ اس سورت کا نام ہے سورہ دعا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین ایک دعا کی ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اسی بات سے آپ ملاحظہ کیجیے کہ سنیوں کی مسجدوں میں سنی پیش امام اور سنی مقتدی جب دعائیں ثانی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں الفاتحہ۔ اس بات سے یہ سورہ دعا کہلاتی ہے۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ السوال، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے سے ہمیں اپنے سے سوال کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب تم ہم سے مانگو تو کیسے مانگو۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورہ شافیہ، یعنی ہر مرض کو شفا دینے والی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے سورہ فاتحہ شریف۔ اس سورت کا نام ہے سورہ کافیہ، یعنی ہر کام میں کام آنے والی سورت ہے۔ آپ تو سمجھ لیجیے جیسے کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، ایسے پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر بند ہے۔ گویا کے ہاتھ میں سارا قرآن نہ پڑھا تو سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ حمد اس میں ہے، نعت اس میں ہے، عبادت اس میں ہے، دعا اس میں ہے، محبوبوں کی تعریف اس میں ہے، مردودوں کی مذمت اس میں ہے۔ سارے قرآن میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بھرا تھا وہ صرف سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الحمد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما والہ نے اپنے حمد کرنے کا طریقہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے خطبۃ الکتاب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما والہ نے اس کتاب سورت کو سب سے پہلے قرآن میں نازل کیا ہے۔ جیسے کتابوں میں خطبہ سب سے پہلے ہوتا ہے، یا جمعے میں نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، نکاح میں بعض میں پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، ایسے سورہ فاتحہ قرآن میں سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے چند فضائل بھی آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت سید الفضائے صحابہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو یہ حدیث لا رہا ہوں، اس حدیث کو تفسیر بیضاوی نے سورہ فاتحہ میں، تفسیر کشاف نے سورہ فاتحہ میں، تفسیر مدارک نے سورہ فاتحہ میں انہی الفاظ میں ذکر کیا جو لفظ میں سنا رہا ہوں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ جو کبھی نہیں آیا تھا ہمارے پاس، مولا تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا سلام کے لیے۔ اللہ اکبر! کیا دربار ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضور والا کی بارگاہ میں فرشتے سلام کی اجازت لے کر حاضر آیا کرتے ہیں۔ الہ العالمین، ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم تیرے محبوب کو جا کے سلام کرائیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ فرشتے ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ
جتنی دیر تک محبوب کے سلام کی انہیں اجازت دیتا ہے، فرما دیتا ہے کہ اتنی دیر تمہاری عبادت یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے اوپر سلام بھیجا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ تو ایک فرشتہ سلام کے لیے حاضر ہو رہا ہے اور اس نے سلام کرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دو چیزیں ایسی آپ کو عطا فرمائی ہیں جو نہ انجیل میں ہیں، نہ تورات میں ہیں، نہ زبور میں ہیں۔ تو آپ کو ایسی بہترین چیزیں عطا فرمائیں کہ انجیل و زبور و تورات میں کسی میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلا ان میں سے ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا ان میں سے ہے خواتین سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ وہ آیات کریمہ ہیں کہ ان جیسی نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے اور نہ زبور میں ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ عز اسمہ نے سورہ فاتحہ دے کر ہمارے اوپر جو کرم فرمایا ہے، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ایک بات ملاحظہ فرمائیے، دوسری حدیث بتاتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی گاؤں پر، کسی قریے پر، کسی گاؤں پر، کسی قریے پر، کسی قصبے کے اوپر گناہوں کا بوجھ بہت آ جاتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتگان عذاب کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس گاؤں کے اوپر ہمارا عذاب انڈیل دو۔ فرشتگان عذاب چلتے ہیں، عذاب کی گٹھیاں لے کر چلتے ہیں، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اس گاؤں کے اوپر عذاب کی گٹھی الٹ دیں کہ یکایک اس گاؤں سے ایک آواز آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی ایک پڑھنے والا سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہے اس گاؤں میں، مولا تبارک و تعالیٰ فرشتگان عذاب سے ارشاد فرماتا ہے لوٹ آؤ وہاں سے، عذاب لے کر واپس آ جاؤ، مت ڈالنا عذاب ابھی اس قبضے پر، کیوں کہ ابھی ایک فاتحے کا پڑھنے والا اس گاؤں کے اندر موجود ہے۔ فاتحے کا ایک پڑھنے والا جب تک گاؤں کے اندر موجود ہے اس وقت تک اس گاؤں پر عذاب الہی نازل نہیں کیا جا سکتا۔ 40 برس کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، 40 سال کامل کے لیے اس گاؤں سے عذاب کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اسی واسطے یہاں یہ جو ہمارے بزرگ گزر گئے، ہمارے اسلاف کرام اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، جو یہ ہم سے پردہ فرما گئے، انہوں نے ہماری اچھائی کے لیے، بہی خواہی کے لیے جو کام کیے ہیں، آج ہمیں ان کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے محفلیں جاری فرما دی، ڈیجے کی محفل ہے، چہلم کی محفل ہے، زیارت کی محفل ہے، 11ویں کی محفل ہے، 12ویں کی محفل ہے، نماز کے بعد دعائے ثانیہ کی محفل ہے، یہ سب انہوں نے اس لیے بتائی کہ ان میں سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے تاکہ کبھی اگر ایسا ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو مثلا ایک محلے یا ایک گاؤں کے اوپر، اور ہم نے سنیوں کو تعلیم کر دیا ہے کہ تم فاتحے دیا کرو، ہو سکتا ہے کسی کے باپ کا فاتحہ ہو، کسی کی ماں کا فاتحہ ہو، کوئی غوث اعظم کا فاتحہ دے رہا ہو، کوئی اپنے پیر کا فاتحہ دے رہا ہو، اور ادھر فرشتے آئے عذاب لے کر، ادھر اس نے پڑھا فاتحہ اور ادھر مولا نے فرمایا فرشتوں واپس آ جاؤ، ابھی وہاں فاتحے کا پڑھنے والا موجود ہے۔ تو آپ ملاحظہ کیجئے کہ ہماری یہ محفلیں ہمارے بزرگوں نے ہماری بھلائی کے واسطے ایجاد فرمائیں، ہماری یہ محفلیں اس لیے ایجاد فرمائیں تاکہ عذاب الہی ہم سے دور رکھا جائے۔ تو اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مولا تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عذاب کو سورہ فاتحہ سے دور فرما دیا اور سورہ فاتحہ کی وجہ سے ہمارے اوپر سے عذاب کو واپس فرما دیا گیا، تو یہ مجلس ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ ہمیں سنائی اور سنا کر عذاب کو ہم سے دور کیا، یہ مجلسیں جاری رکھنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے؟ عام طور سے یہ کہا جائے گا کہ جب ان مجلسوں کے ذریعے ہم سے عذاب الہی دور کیا جاتا ہے تو ان مجلسوں کو ہم پر جاری رکھنا چاہیے۔ ان مجلسوں کا بند کرانے والا
ان مجلسوں کو بند کرنے والا وہ ہماری اچھائی نہیں چاہتا بلکہ یقیناً وہ ہماری برائی کا خواہاں ہے. درود شریف پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، ان کی غلامی میں فخر کرتے عرض کر رہا ہوں کہ الہ العالمین میں جمع کرتا ہوں اور تو پراگندہ کرتا ہے. سرکار غوث اعظم نے بھی ایسے ہی عرض کر دیا تھا. شاید ہے کہ ان کے صدقے اور وسیلے تو پہل میں ذرا جو ہے ادھر ہی ادھر برس جائیں تو تھوڑا سا میں بیان ہی کر لوں. اچھا، تو میں کیا کر رہا تھا آپ سے کہ سورہ فاتحہ میں منمان میں ابھی پچھلے زمانے گیا تھا، وہاں میری تقریر تھی، میں نے بیان کیا کہ دنیا کے اندر کئی قومیں ہیں جو اپنے پاس پڑھنے پڑھانے کی چیزیں رکھتی ہیں. کسی کے پاس ایک کے اشلوک ہیں، کسی کے پاس تورات اور انجیل کی آیتیں اور ورس ہیں، اور وہ اپنی نمازوں اور پیش اور اس کی عبادتوں میں پڑھا کرتی ہیں. باقیوں کے پاس جنگ اور اوستا کے کچھ فکرے ہیں، وہ اپنے یہاں کی پوجا میں انہیں پڑھا کرتے ہیں. تو میں نے ایک بات کہی ان سے کہ بھائی ایک بات ایسی کرو، یہ تو سب کہتے ہیں کہ ہمارا دین اچھا ہے، تم کہتے ہو تمہارا دھرم اچھا ہے، کیوں کہ ہر شخص اپنی چیز کو اچھا کا ہی کرتا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ بھائی کہنے سے تو کام نہیں چلتا جب تک کہ تمہارے پاس کسوٹی نہ ہو اس کی مکمل. ہر کسوٹی پیش کرتے ہیں تمہارے پاس، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے بہت کسوٹیاں ہیں، لیکن ایک کسوٹی ہم تمہیں ایسی لیے دے رہے ہیں کہ جو عوام جاہل بچہ بوڑھا ہر ایک کی سمجھ میں وہ کسوٹی آ جائے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 50 کروڑ مسلمان بستے ہیں، یعنی 50 کروڑ ایسے انسان بستے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتے ہیں. 50 کروڑ ایسے مسلمان بستے ہیں کہ جن کے اوپر 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے. اچھا جانے دیجیے آج کل نماز کی طرف لوگوں کی رغبت نہیں ہے. مان لیجیے کہ 50 کروڑ کے 50 کروڑ نمازی نہیں ہیں. میں بہت کم کر کے کہہ رہا ہوں کہ 50 کروڑ نہ صحیح، لیکن 50 کروڑ میں سے یقیناً 1 کروڑ مسلمان نمازی ہیں ساری دنیا کے اندر. میں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں 1 کروڑ ضرور ایسے مسلمان ہیں جو گانا نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی. اچھا یہ بات مسلم ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اب دوسری بات یہ سنیے کہ دن رات میں 20 رکعتیں نماز کی یقیناً پڑھی جانا چاہیے. سنتیں چھوڑ دیجیے، نفلوں کو چھوڑ دیجیے، لیکن فرضوں کی 20 رکعت، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے اور 3 وتر، یہ 30 رکعتیں ہیں نماز کی جو دن رات میں یقیناً پڑھی جانا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر رکعت میں نماز کی ایک بار سورہ فاتحہ یقیناً پڑھی جاتی ہے. فجر کی نماز میں آپ 2 دفعہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ظہر کی 4 میں 4 دفعہ پڑھتے ہیں، عصر کی 4 میں 4 مرتبہ پڑھتے ہیں، مغرب کی 3 میں 3 دفعہ پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 میں 4 مرتبہ پڑھتے ہیں اور وتر میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو گویا کہ ہر دن رات میں 20 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے. اور ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ 1 کروڑ مسلمان نمازی ہیں، تو سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن کے اندر 20 کروڑ مرتبہ سورہ فاتحہ دہرائی جاتی ہے. کم سے کم 20 کروڑ مرتبہ سورہ فاتحہ ایک دن رات میں سارے عالم میں دہرائی جاتی ہے. 20 کروڑ مرتبہ کو آپ 30 دن سے آپ ضرب دے لیجیے اور اس حاصل ضرب کو 365 دن سے ضرب دے دیجیے، تب آپ کو یہ چیلنج کرنے کا موقع ہاتھ آئے گا کہ آپ اقوام عالم سے کہہ دیجیے آؤ اے ہندوؤں آؤ، اے عیسائیوں آؤ، اے پارسیوں آؤ، اے یہودیوں آؤ، ہم مسلمان تمہارے چھوٹے بڑے کو وارننگ دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، تمہارے مقابلے میں دعویٰ کرتے ہیں، ہم تمہارے مقابلے میں اعلان کرتے ہیں، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں اے ہندو، وید کا کوئی ایک شلوک، ایک منتر، زبور، تورات اور انجیل کی ایک کوئی آیت، جنگ اور اوستا کا ایک کوئی فقرہ
ہمارے مقابلے میں لا کے دکھاؤ جو دن رات میں 20 کروڑ مرتبہ روزانہ دہرایا جاتا ہو، ایک رات دن رات کے اندر 20 کروڑ مرتبہ اس کو تکرار کی جاتی ہو، 20 کروڑ مرتبہ اسے ریپیٹ کیا جاتا ہو، 20 کروڑ مرتبہ وہ پڑھا جاتا ہو۔ ہے تمہارے وید میں کوئی منتر؟ ہے تمہارے تورات اور انجیل میں کوئی آیت؟ ہے تمہاری جھنڈ اور اوسطا میں کوئی فقرہ؟ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، باور کیجئے، وشواس کیجئے اس بات کا کہ اقوام عالم میں، نیشن آف ورلڈ میں کوئی ایک کسی قوم کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی صورت میں ہم مسلمانوں کے پاس ہیں، غلامان محمد رسول اللہ کے پاس ہیں، ہم حسین کے غلاموں کے پاس ہیں، ہم غوث اعظم کے چاکروں کے پاس ہیں، ہم خواجہ کے مریدوں کے پاس ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہم دعوے سے کہتے ہیں، اور جس کسی کو ہمت ہو ہمارے اس دعوے کو آ کے توڑ دے، ہم کھلا ہوا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے غور کیا، یہ ہے تبلیغ کا راستہ۔ اسلام کی تبلیغ ایسے کی جاتی ہے، اسلام کی تبلیغ لٹ سے نہیں کی جاتی، لکڑی سے نہیں کی جاتی اسلام کی تبلیغ۔ جب تو مسلمان ہوتا ہے تو ہو، نہیں تو لٹ مارتا ہوں تیرے سر کے اوپر، ایسے اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کا شربت بناؤ، اسلام کے جام تیار کرو، اسلام کی غذا بناؤ، اسلام کی مٹھائی تیار کرو، اور جام پہ جام نبھاؤ۔ کبھی اس جام کا نام آدمی جام رکھو غوث اعظم کے نام پر، کبھی کسی پیالے کا نام چشتی پیالہ رکھو خواجہ اجمیر کے نام، کبھی کسی بوتل کا نام حسینی بوتل رکھو امام حسین کے نام، اور ان سب کو ملا کر نام رکھو خون محمد رسول اللہ، شراب محمد رسول اللہ، شربت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ یہ نشہ بورڈ نہیں ہے جسے ترشی اتار دے، یہ نشہ جب ایک دفعہ چلتا ہے تو داخل جنت میں پھر کبھی اترتا نہیں ہے۔ من درود شریف اللہم صلی وسلم وبارک۔ تم نے دیکھا سورہ فاتحہ کو، تم نے غور کیا سورہ فاتحہ کو، یہ عجیب و غریب صورت ہے، ایسی صورت مبارکہ ہے، ایسی صورت مبارکہ ہے واللہ العظیم سارے اعمال میں ایک عمل ہے سورہ فاتحہ کا۔ میں تمہیں وہ عمل بھی تعلیم کیے دیتا ہوں، خدا نہ خواستہ تمہارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو، آدمی گھرانے کا عمل ہے یہ، اسے اچھی طرح سے یاد رکھو، کانوں میں رکھو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علاج کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے یہ عمل پاک۔ تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس بیمار کے دل اگر تمہیں مل سکے تو 7 مسلمان مرد عورت، 7 مسلمان مرد عورت نہ ملے تمہیں تو 5 مسلمان مرد عورت، 5 مسلمان مرد عورت بھی تمہارے ہاتھ نہ آئے تو 3 مسلمان مرد عورت، تاکہ جماعت کا عدد پورا ہو جائے۔ یہ مل کر 700 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مریض کے بستر کے گرد بیٹھ کر پڑھو۔ 7 آدمی ہیں تو ایک آدمی 100 مرتبہ پڑھے، 5 آدمی ہیں تو 100 مرتبہ ہر آدمی پڑھے، اور باقی کے 200 کو تقسیم کر لو۔ بہرحال جتنے آدمی ہیں 700 کو برابر تقسیم کر لو، اور تقسیم کر کے سورہ فاتحہ پڑھو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں تو